جس دن آپ پریشان ہونا چھوڑ دیتے ہو اسی دن سے آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ پریشانی آپ کو ہمیشہ ایک دائرے کی صورت گھما کر اور اپنے اندر قید کر کے رکھتی ہے۔ اس لیے بااعتماد بن کر حل تلاش کریں اور اپنے آپ کو آزاد محسوس کروائیں۔ خود کو بدلنے کا مطلب اپنی عادتوں کو بدلنا بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو بدلنا واقعتاً آسان نہیں ہوتا۔ بہت ہی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اگر کچھ خاص بننا چاہتے ہوں، زندگی ایک مقصد کے تحت گزارنا چاہتے ہوں، تو پھر اچھی عادتیں اپنانا آپ کا شوق بن جاتا ہے۔ سستی، کاہلی، دل نہ لگنا، مستقل مزاجی نہ ہونا، جھجکنا وغیرہ جیسی بری عادتیں عام بات ہے، کسی کو بھی گھیر سکتی ہیں۔ فرق پڑتا ہے ان سے چھٹکارے کا، خود کو احساس دلانا کہ کیوں نہ ایسی عادتوں سے دوری اختیار کی جائے کہ جس سے شخصیت کمزور ہو، جن کی وجہ سے بار بار ناکامی کا سامنا ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ بدلیں، روٹین بدلیں، نیا پن لائیں اور زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اکثر خوشیاں خاموشی سے ملتی ہیں، اسی لیے خاموشی اچھی بات ہوتی ہے۔ زیادہ بولنا یا اچھا بولنا ہی ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ذرا خاموش رہنا بھی سیکھیے، خاموشی سے بھی لطف اندوز ہوا کریں، خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں، بس خوشیاں و کامیابیاں چپ چاپ ملتی جائیں گی۔ آخر میں یہ بات بھی پلے باندھ لیں کہ اکثر اوقات اپنے لفظوں کی نگاہوں کی طرح خاموش رکھنا، اپنے ہونٹوں کو شکووں سے ذرا روپوش رکھنا۔ کسی بھی کام کو محنت سے کرنے میں اور پیار سے کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن سے اور خاص کر پڑھائی کے سلسلے میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ خوب محنت کرو۔ کاش یہ بھی سمجھایا جائے کہ بیٹا پیار سے بھی پڑھو، پیار سے فلاں کام کرو وغیرہ۔ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ دل لگا کر کرو۔ فرق بس یہ پڑتا ہے صاحب کہ محنت کیے گئے والے کام کی محنت یاد رہتی، مگر اس کی یاد درد ہی دیتی ہے، مگر دل سے کیے گئے کام کا جس میں پیار شامل ہو اس کو سر انجام دینے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حالانکہ محنت اس میں بھی شامل ہوتی ہے، مگر تب کرتے وقت بہت مزہ آتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اپنے کام میں صرف محنت ہی نہیں کرنی، ساتھ ساتھ پیار بھی کرنا ہے۔ اس زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ خوشی اور غمی سے لے کر کامیابی اور ناکامی تک سب کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس فطری بات کو سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ رہی بات اداسی، رونا، خاموشی، تکلیف، شکوہ شکایت، منفی سوچ وغیرہ کی، تو جناب یہ بھی سب نارمل باتیں ہیں۔ آخرکار آپ انسان ہیں، اسی لیے ایسا سب چلتا ہے، مگر ان پر قابو کیسے پانا ہے یہ سیکھنے والی بات ہے، کیونکہ آپ عام مخلوق نہیں بلکہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ جب کوئی تعارف روگ بن جائے اور تعلق بوجھ بن جائے تو پھر آپ کو ہمت کر کے فیصلہ لینا ہی پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو لٹکائے رکھنا اور دوراہے پر رکھ کر وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سکتا کہ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، یا اس کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی واسطہ پڑتا ہے، یا وہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ جہاں ہم دنیا کو آزمائش کی جگہ مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم سے غلطیاں بھی ہونی ہیں، ہم سے برے لوگوں کا واسطہ بھی پڑنا ہے، تکلیف دہ رشتے بھی سہنے پڑنے ہیں، اور آزمائش کے لیے اب کچھ تو کچھ سہنا ہی پڑتا ہے۔ سیدھی سادھی زندگی، آسان سی زندگی ہو تو پھر آزمائش کیسی؟ اسی لیے فیصلہ کریں اور کسی ایک راستے کا انتخاب کریں۔ جو چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، جو اپنانا ہے اسے اپنا لیں، پھر دعا جانیں خدا جانیں۔ یقین جانیں دوستو کہ منفی باتیں، تنقید یا حوصلہ شکن رویہ رکھنے والوں سے کبھی الجھ کر اپنا وقت خراب یا اپنے دماغ کو خراب نہیں کرنا، بلکہ مسکرا کر انہیں اگنور کرتے ہوئے خود کو آگے بڑھاتے جانا ہے، اور ان سے یہ کہتے اور اپنے کام سے کام رکھتے خود کو بہتر سے بہترین بناتے جائیں کہ ایکسکیوز می، ہیئر از یور نوز آئی فاؤنڈ ان مائی بزنس۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ مسائل کا سامنا پیش آنے کے بعد اس کا ذہن تدبیر تلاش کرنے میں لگ جائے، وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر مسئلے کا حل اور ہر مشکل کا حل تدبیر میں موجود ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ الفاظ ہم کسی کی وفات کی خبر سن کر ادا کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اس کو ہر پل یاد رکھیں اور ہر روز کئی بار دہرائیں۔ اپنی ٹیبل یا دیوار پر آویزاں کر لیں کہ اس پر نظر پڑتی رہے۔ یہ بہت جاندار قسم کی یاد دہانی والی اور دوستو کہ ہم اصل میں ہیں کسی اور کے اور آخر کار کسی کے پاس ہی ہمیں جانا ہے۔ یہی بات ہم روزمرہ میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ ان الفاظ کو اگر آپ اپنے ذہن اور دل میں جگہ دے دیں تو آپ کسی بھی مشکل میں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ ان کی ادائیگی سے بے حد حوصلہ ملے گا، من کو قرار آئے گا اور بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو آزما کے ایک بار دیکھیں۔ سر ہمیں برائی کرنے میں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ ہم اتنی آسانی سے کیسے کر جاتے ہیں؟ کیوں ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم خود کو روک ہی نہیں پاتے یا روکنا چاہتے ہی نہیں ہیں؟ حالانکہ ہم رب کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، مگر پھر وہ ڈر کہاں چلا جاتا ہے؟ آخر جب ہم کسی برائی کو سوچوں سے بھی گزار کر عملی جامہ پہنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس آئے ہوئے چند نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے ذرا چچکچاتے ہوئے سوال کیا تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا سوال آج کل کی اکثر آسان اور دلکش رسائی والی برائیوں کے حوالے سے تھا۔ تبھی اس کی بات ختم ہونے پر میں نے سادہ سے الفاظ میں سمجھانے کے لیے اپنے لفظوں کو سوچنے اور تولتے ہوئے کہا کہ فرض کریں آپ اپنی بہن یا امی کے ساتھ بازار جاتے ہیں تو خود کو بہت سوبر سا اعتماد والا بنا کر جاتے ہیں۔ آپ نہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کوئی کومنٹس پاس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میری بہن یا امی میرے ساتھ ہیں، بلکہ آپ کو اپنے کردار کی فکر ہوتی ہے کہ امی اور بہن کیا سوچیں گی یا پھر لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہن اور امی کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسروں کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے وغیرہ۔ تو بھائیوں، ٹھیک اسی طرح ہم رب کو جانتے ہیں، باتوں کی حد تک ڈرتے بھی ہیں، مگر چونکہ وہ ہمیں بہن اور امی کی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو لہٰذا ہم ڈر کو خود پر طاری نہیں کرتے، کیونکہ ہم انسان کسی نظر آنے والی چیز کا ڈر رکھتے ہیں۔ جیسے گھر میں باپ موجود ہو تب ڈر لگتا ہے، آفس میں باس کی موجودگی سے ڈرتے ہیں، کام ٹھیک کرتے ہوئے کوئی انسان نہ بھی ہو تو صرف کیمرے کی آنکھ سے ہی ڈرنے لگتے ہیں کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے وغیرہ۔ تو یاد رکھیں دوستو کہ بات یہ ہے کہ ہم رب کے کسی احکام سے ڈر کر کبھی نہیں بچ پاتے۔ جیسا آپ نے کہا کہ ڈر ہوتے ہوئے بھی ہم برائی کر جاتے ہیں، بلکہ ہم برائی سے تب بچتے ہیں جب ہم رب سے پیار کرتے ہیں، جب ہمیں اپنے اندر سے اس کے لیے محبت محسوس ہو، تب ہمیں فکر ہوتی ہے رب کی۔ جب وہ نظر نہ بھی آئے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آس پاس، اور آپ کو لگے گا کہ میرا یہ کام رب کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اسے ہماری برائی کرنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا، اور جب آپ کو ایسا پیار محسوس ہوتا تب آپ خود کو روک لیتے ہیں، تب آپ کو برائی میں مزہ نہیں آتا، تب برائی آسان ہونے کے باوجود مشکل لگنے لگتی ہے، پھر آپ کو رونا آتا ہے، اور تب پیار کے ڈر سے نکلے ہوئے آنسو آپ کی برائی کو دھو ڈالتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈر کے مارے رکنے پر آپ برائی بار بار کر سکتے ہیں۔ جب ڈر دینے والا سامنے نہ ہو مگر رب سے پیار اور اس کی پرواہ کرتے ہوئے جب آپ خود کو قابو کرتے ہیں تو پھر برائی آپ بار بار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت لازمی آشکار ہوگی کہ زندگی بہت ہی آسان اور سادہ ہے، ایسے ہی جیسے ہمارا دین اسلام، مگر جس طرح تفرقہ بازی میں الجھ کر ہم دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، ویسے ہی ہم جلد بازی سے لیے فیصلوں، اپنی جھوٹی انا، تکبر، کم علمی اور دوسروں سے غلط موازنہ کر کے اپنی زندگیوں کو بھی پیچیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو صاحب جی، آپ کا سادہ و آسان مقصد بس یہی ہے کہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں کو جانیں اور اس سے دوسروں کو فائدہ دیں۔ بس بہت سارا پیسہ کمانا آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، مت الجھیں اس میں کہ پھر حلال و حرام کی تمیز نہ رہے۔ ہر کام کے آخر میں فرق ڈالنے والی بات صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ اندر سے کتنے خوشباش، پرسکون اور خوبصورت ہیں، تبھی آپ کا باہر بھی معصوم مصنوعیت سے پاک ہوگا۔ بقول محسن نقوی، لپٹا ہوا قہر میں جیسے خزاں کا چاند